الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6۔ لفظی ترجمہ۔ انا بے شک، یہ لفظ قرآن پاک میں بار بار آئے گا۔ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم بولیں گے، جو پڑھیں گے، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، آگے پھر ان کی قسمیں ہوں گی۔ تو انا حرف کی قسم، حرف مشبہ بالفعل، اور کوئی بھی ہم ایک لفظ پڑھیں گے تو بار بار قرآن پاک میں آئے گا، اس کی ریپیٹیشن ہوگی، ایک دفعہ اس کو یاد کر لیں گے تو سمجھیں سینکڑوں بار اس لفظ کو ہم نے یاد کر لیا۔ انا بے شک، یقیناً، الذین وہ لوگ جو، یہ اسم موصول ہے، کافرو انہوں نے کفر کیا۔ کفر کا لفظ ہم سب کے لیے جانا پہچانا ہے۔ حق پوشی کی ضد، ایمان کا اپوزٹ ہے کفر۔ کاف فا را، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں روٹس چلتے ہیں، تو روٹ 3 حرفوں کا ہوگا، 3 لیٹرز کا ہوگا، تو کاف فا را، اس سے بہت سارے الفاظ بنیں گے۔ تو کاف فا را، کفر، چھپانا، کنسیل کرنا، ناشکری کرنا، انکار کرنا، کفر کے مطلب ہے۔ یہ ایمان کا بھی اپوزٹ ہے کفر، اور شکر کا بھی اپوزٹ ہے۔ شکر کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے، ناشکری کرنا، ناقدری کرنا۔ کافر کو بھی، کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، اور رات کو بھی کافر کہتے ہیں کہ رات کا اندھیرا چیزوں کو چھپا لیتا ہے۔ اور کافر وہ جذبہ شکر، اس ایموشن کو جو اس کی فطرت سے دل سے ابھرا، تو کافر نے یہ جذبہ دبا دیا۔ اللہ کا وجود جھٹلانے والا کافر۔ تو کافرو، ان سب نے کفر کیا۔ انشاءاللہ روٹس بھی دیکھیں گے، اور پھر ہم اس کا وزن بھی دیکھیں گے، ڈائی بھی دیکھیں گے کہ فعلو کے وزن پہ ہے، اور یہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف کافرو، ان سب نے کفر کیا۔ اب فعل ماضی میں ہم دیکھیں گے کہ بعد میں تبدیلی ہوگی، کفرا پھر کفرا کفرو، تو بعد میں تبدیلی ہوگی۔ ان سب نے کفر کیا، سواء برابر ہے، سواء مساوی ہم بولتے ہیں، برابر ہونا، سین واو یا اس کا روٹ ہے۔ علا پر، یہ لفظ بھی بار بار آئے گا، یہ حرف ہے، حرف جر ہے، علا پر، اور ہم پروناؤن ہے، اس میں ضمیر ان سب پر، ان سب مردوں پر۔ پھر اس کو ایک بار یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت بار یہ لفظ آئے گا۔ اب دیکھیں علیہم 2 کلمات ہیں، علا پر یہ حرف جر ہے، اور ہم جو ہے وہ اس میں ضمیر پروناؤن، ان سب پر۔ خوہا، کیا کو بھی کہتے ہیں خوہا۔ انذرت، نون زال را اس کا روٹ ہے، جاننا، چوکنا ہو جانا، خبردار ہونا، وارن کرنا، انجام سے ڈرانا،
ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہو. تو نذیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نذیر اور بشیر، تو اسی سے انذار ہے. ابشار، ایسی خبر جس سے خوشی پیدا ہو، سرور پیدا ہو، اور انذار، ایسی خبر جس سے خوف پیدا ہو. تو وارن کرنا، انجام سے ڈرانا. تو انذار و ینذر، انذار یہ باب افعال ہے، اور انذارت، اب یہ آخر میں جو تا ہے تو کے لیے ہے. تو نے خبردار کیا، تو نے وارن کیا. ہم، ان سب کو، پھر ہم آ کیا، ہم اور ہم، وہ سب، ان سب کو، انہیں. ام یا لم نہیں، تنذر، تو نے خبردار کیا. پہلے فعل ماضی ہم نے پڑھا انذارا سے، انذرتا، تو نے خبردار کیا. یہ تنذرو تھا تو لام نے اس کے آخر میں جزم دے دی، تو لم اس کو ماضی منفی کے معنی میں لے آیا. تنذرو یہ فعل مضارع تھا، لیکن لم لگنے سے یہ ماضی منفی کے معنی میں آ گیا کہ تو نے خبردار نہ کیا. ہم، ان کو، پھر ہم آ گیا، اس کی بہت زیادہ ریپیٹیشن ہوگی. ہم ان سب کو. لا نہیں، یؤمنون، اب حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے امن، ایمان. یہ لفظ بھی بہت بار آئے گا. یقین کرنا، ایمان لانا، بھروسہ کرنا. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. آمن یؤمنو، ایمان باب افعال ہے، اور یہ فعل مضارع منفی ہے. لا لگنے سے منفی ہو گیا، نگیٹ کر دیا. وہ سب ایمان نہیں لاتے. واو نون جمع کا، اور یا جو ہے وہ کے لیے آتا ہے. خاتمہ، مہر لگا دی. تو توبہ بھی مہر لگانا اور خاتمہ بھی مہر لگانا، لیکن توبہ اور خاتمہ میں ڈفرینس ہے، فرق ہے. تو خاتمہ ایسی مہر لگانا، ایسی سیل لگانا کہ اندر سے کوئی چیز نکل نہ سکے، اوپر سے ایسا بند کرنا کہ نکلنے کی گنجائش نہ ہو. ایک چیز کو فل کرنا، اوپر سے بند کرنا، اور پھر بند کرنے کے بعد وہ نکل نہ سکے. تو خاتمہ ایسی مہر لگانا. ختامہ مسک، ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ختام مہر کو کہتے ہیں کہ اس کی مہر مسک کی ہوگی. تو خاتم النبیین بھی ہم نے پڑھا کہ خاتم مکمل مہر لگانے والے، آخری خاتم جس کے ذریعے مہر لگا دی گئی. خاتم النبیین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بس پکی مہر لگ چکی، سیل ہو چکا. اب کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں، سب بتایا جا چکا. خاتمہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ہے، مہر لگا دی. اللہ، اللہ نے. اللہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ الہ تھا، پھر الہ کو الف لام لگا کر معرفہ کیا گیا تو اللہ بنا. اور الہ جو ہے وہ فعال کے وزن پہ، اور فعال جو ہے مفعول کے معنی میں. پچھلی ریکارڈنگ میں نے مفعول میں زبان سلپ ہو گئی اور میں نے کہا کہ فعال مفعول کے وزن پہ نہیں، مفعول کے معنی میں آتا ہے کہ مألوہ، جس کی عبادت کی جائے. الہ مألوہ یعنی فعال مفعول کے معنی میں آتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور پھر الہ سے اللہ بنا. اللہ نے مہر لگا دی علی پر. ابھی ہم نے علی پیچھے پڑھا تھا. قلوب قلب کی جمع، فؤاد بھی دل کو کہتے ہیں، قلب بھی دل کو کہتے ہیں. تو قلوب قلب کی جمع ہے، دل ہم ان کے. پھر واو آ گیا، اور علی پر سمعی سماعت، ہم ان کی، سمعن
سماعت کو کہتے ہیں، سننے کی قوت کو کہتے ہیں، کان کو کہتے ہیں. ہم ان کے، واو اور علا پر ابصار، بصر کی جمع ہے بصارت. حاسۃ الرؤیا آنکھیں، بصارت. ہم ان کی. اب سمعہم بھی مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ، اور ابصارہم بھی. غشاوۃن پردہ، غین شین یا اس کا روٹ ہے. غشاوہ پردے کو کہتے ہیں، الغطاء کو کہتے ہیں. اس کا روٹ غین شین واو بھی ہے اور غین شین یا بھی ہے. غشاوہ پردے کو بھی کہتے ہیں اور بے ہوشی کو ہم غشی کا دورہ کہتے ہیں. تو کورنگ ہے، پردہ ہے. واو اور لہم ان سب کے لیے، یہ لفظ بھی بار بار آئے گا. ل کا مطلب کے لیے، فور، ہم ان سب کے لیے، فور دیم. عذاب، عذاب پنشمنٹ کو کہتے ہیں. عین ذال با اس کا روٹ ہے. عذوبہ کہتے ہیں میٹھا اور خوشگوار کو. عذاب کہتے ہیں ہر قسم کی مٹھاس اور خوشگواری ختم کر دے. جو چیز ہر قسم کی مٹھاس کو، خوشگواری کو ختم کر دے، تکلیف کا باعث ہو، تو وہ عذاب بن جاتا ہے. عظیم بڑا. عین ضا میم اس کا روٹ ہے. عظم بڑی ہڈی کو کہتے ہیں، تو اسی سے عظیم بڑا. واو اور من سے الناس لوگ، نون واو سین اس کا روٹ ہے، تو اس کی جمع ناس، لوگوں، اور لوگوں میں سے پیپل. من جو، یقولو وہ کہتا ہے. قال یقولو، قوف واو لام اس میں مصدر ہے. قول بات کو کہتے ہیں، تو قول سے بہت الفاظ آئیں گے کہنا. تو یقولو وہ کہتا ہے، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے. آمنا ہم ایمان لائے. پھر حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے. آمنا یہ فعل ماضی معروف ہے اور جمع متکلم نون الف نا ہم کے لیے. پھر دیکھیں کہ مضارع جو ہے وہ شروع میں تبدیلی لاتا ہے اور ماضی آخر میں. تو یا جو ہے وہ کے لیے ہے، یہ مضارع ہے تو یہ شروع میں یا لگ گیا. اور آمنا نون الف نا جو ہے یہ آخر میں آیا، تو ماضی کے آخر میں، تو وہ پریفکس اور یہ سفکس. بی ساتھ بوجہ پر، بی کے مطلب ہے اللہ اللہ کے، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ پر. واو اور بی ساتھ الیوم دن، الآخری آخر آخری. واو اور یہاں پہ واو حالیہ ہے، یعنی حال یہ ہے ما نہیں. ما جو ہے نفی کے لیے ہے، یہ غلط فہمی کو دور کرتا ہے، سوچ کو ٹھیک کرتا ہے. نہیں، ہم وہ سب. بی ساتھ مؤمنین، مومن کی جمع. پھر دیکھیں حمزہ میم نون ایمان، امن اس کا روٹ ہے. مؤمن اس میں فائل ہے اور یا نون جمع کا ایمان لانے والے. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. خود دال عین یہ اس کا روٹ ہے، دھوکہ دینا، چھپانا. کپڑا دوہرا کر کے عیب چھپانا. یہ باب مفاعلہ ہے. مخادعہ، خادع یخادع مخادعہ. خدا کہتے ہیں جو کچھ دل میں ہو اس کے برعکس ظاہر کرنا، کسی کو اس چیز سے پھیر دینا جس کے وہ درپے ہو. تو عربی کا ایک قانون ہے کہ زیادت اللفظی تدل علی زیادت المعنی. تو خدا وہ سمپل ثلاثی مجرد ہے اور مخادعہ یہ ثلاثی مزید فی ہے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. یخدعون سمپل دھوکہ دینا اور یخادعون دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، ٹرائی ٹو ڈیسیو. اللہ کو یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو
واو اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، واو اور ما نہیں، یخدعون، اب دیکھیں خدع یخدعو، یہ با فتح یفتح جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، یخادعون بھی جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، لیکن وہ باب مفاعلہ ہے، اور پھر باب مفاعلہ میں کوشش کرنے کا معنی آتا ہے۔ یہاں پہ سمپل دھوکہ دینا، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفس یہ نفس کی جمع ہے۔ نفس کے بہت سارے مطلب ہیں، جان کو، شخص کو، فرد کو، ذات کو، جی کو، خواہش کو، سانس کو، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی نفس کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، یہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو نفس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ آگے پھر واو اور ما نہیں، یشعرون، شین عین را اس کا روٹ ہے، تو یشعرون باب ناصر ینصرو ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، شعور کہتے ہیں احساس کے اعلیٰ درجے کو، شین عین را، شعر کہتے ہیں بال کو، وہ سمجھ جو بال کی طرح باریک ہو، باریکی اور لطافت کو سمجھنا، باریک اور لطیف احساس کو۔ شاعر بھی اسی سے ہے کہ وہ لطافت نظر کی وجہ سے شاعر، تو بہرحال باریک اور لطیف احساس۔ تو یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، فی میں، فی حرف جر ہے، آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے، فی پریپوزیشن حرف جر، قلوب پھر قلب کی جمع دل، ہم ان سب کے، مرض ہم بولتے ہیں مرض بیماری، فا پس زیادہ زیادہ کر دیا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے، مرضا مرض میں، تو مرضن بھی اور مرضن کیا ہے، یہ مصدر ہے انفینیٹیو، یہاں سے لفظ کی شروعات ہوتی ہے، لفظ کو وجود ملتا ہے، یہ سورس آف ورڈ ہے، پھر اسی سے آگے گردانیں چلتی ہیں۔ واو اور لہم ان سب کے لیے، ابھی ہم نے پڑھا تھا لہم ان سب کے لیے، عذاب عذاب بھی ہم نے پڑھا، علیم علیم یہ باب سامع یسمع ہے، علیم یعلم، تو علیم درد دینے والا، دردناک، پین فل، المناک، بھی ساتھ، ما جو، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے، کاذب یکذبو کاف سالبہ اس کا روٹ ہے، یکذبون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، لیکن کانو جب مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے، تو کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے رہتے تھے، تو یہ ماضی استمراری ہو گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 سے تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، انذرتہم اے نبی خواہ آپ ان کو خبردار کریں، ام لم تنذرہم یا ان کو خبردار نہ کریں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راہی بنا دے، اللہ ہمیں بتا کہ یہ زندگی کا سفر ہم کیسے طے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا، اور یہ ایسا خوبصورت نیویگیشن سسٹم ہے جو ہماری زندگی کو چمکا دیتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھو،
اور جو تم نے ہدایت مانگی تھی تو ہدایت کس کو ملے گی؟ وہ متقین کو ملے گی، جو ہر وقت اللہ کو راضی کریں گے اور گناہوں سے بچتے رہیں گے، تقوی کی روش اختیار کریں گے، زندگی کے سفر میں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے چلیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بتا دیں کہ دیکھو یہ متقین ہیں، یہ صراط مستقیم کے راہی ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ اب اللہ نے دوسرا گروہ بتایا کہ دیکھو یہ پکے کٹے کافر ہیں، تو ان پر برابر ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پہ، دلوں پہ بھی مہر ہے اور کانوں پہ بھی مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کافر بھی کسان کو کہتے ہیں اور فلاح بھی کسان کو کہتے ہیں۔ کسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو بیج کو ڈالتا ہے زمین میں، تو جو ابتدائی کام کرتا ہے کافر کسان، تو یہ ابتدا کی بات ہو رہی ہے کہ ہدایت کی نعمت کو وہ چھپا لیتا ہے۔ پھر آگے فلاح جو ہے وہ بھی کسان کو کہتے ہیں، تو جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو اب وہ کٹائی کرتا ہے اور مزے کرتا ہے، فصل کو کاٹتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ جتنی کوشش کر لیں وہ نہیں مانیں گے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب بات ہو رہی ہے دل کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، دلوں کو سیل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا وان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، گناہ کی سزا کیا ہے کہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، گناہوں کی فیملیز بنتی ہیں، اور نیکی بھی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے، کہ گناہ سے ایک سیاہ نقطہ دل پر لگ جاتا ہے۔ تو یہ دل کیا ہے؟ یہ الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کہاں پہ اترا؟ علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر، دل پر۔ فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہوتا ہے، تمام اعضاء ٹھیک کام کرتے ہیں، اور جب وہ خراب ہو تو فسد الجسد کلہ۔ تو کثرت سے ہم دعا کیا کریں کہ اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما کے رکھنا۔ تو دل کیا ہے؟ جب دل خراب ہو، اب دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ جیسے فزیکل ایک پوری باڈی ہے تو ایسے اسپریچول بھی باڈی ہے، تو جیسے جسم کا دل ہے ایسے روح کا بھی دل ہے۔ تو دل جب زنگ آلود ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ اس کے دل پہ لگتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر کے اس کو صاف نہیں کرے تو گناہوں کے انبار لگتے ہیں، اور پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وابصہ بن معدب، اور فرمایا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جئت تسأل عن البر، تو مجھ سے نیکی کے بارے میں پوچھنے آیا. وہ یہی کوشچن کرنے آئے تھے کہ نیکی اور گناہ کی ڈیٹیل کو پتہ کروں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہہ دیا کیا آپ اس لیے آئے؟ فقلت نعم، تو وہ فرمانے لگے ہاں. تو کہا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو. البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب، کہ نیکی کیا ہے؟ جس سے نفس مطمئن ہو، جو دل کو سکون دے، نفس کو سکون دے، مطمئن کر دے. والاسم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، اور گناہ کیا ہے؟ جو تیرے نفس میں کھٹکے اور تیرے سینے میں شک پیدا کرے. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، تو یاد رکھیے کہ قلب آئینے کی طرح ہے، ایک طرف روح ہے، دوسری طرف نفس ہے. تو قلب شیشہ ہے. اب جو حاوی ہو جاتا ہے، چاہے وہ روح ہو چاہے نفس، تو قلب اس کی ماننے لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اے انسان تیرے اندر نیکی اور برائی کی پہچان رکھ دی. تو قلب کیا ہے؟ یہ جب دل بدلتا ہے تو سب بدلتا ہے. تو کہا کہ دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ خود گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است. کہا کہ اس دل کو چمکا لو. دل چمکے گا، دل صاف ہوگا، اور دل کیا ہے؟ وہ رب جلیل کا عرش ہے. کہا اسی دل کو قابو میں لے آ کہ یہی حج اکبر ہے. ہزاروں کعبہ سے ایک دل، اپنے دل کو صاف کر لینا، اپنے دل کو چمکا لینا، یا کسی کے دل کو خوش کر لینا، تو یہی حج اکبر ہے. کہا کعبہ خود گاہ خلیل اطہر است، کعبہ تو حضرت خلیل اللہ نے بنایا، حضرت ابراہیم نے، اور دل کیا ہے؟ وہ اللہ کا عرش ہے. یاد رکھیے کہ جو مثل ہم استعمال نہیں کرتے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ اپنی آنکھوں کو جتنی اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل دی، جتنے آزاد دیے، جو صلاحیتیں دیں، جب ان کو ہم یوز نہیں کرتے تو وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے عقل بنایا علم کے لیے کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو علم کی صلاحیت دی، اور عقل بنایا کہ اس سے علم حاصل کرو، اس کو ایسے خالی نہیں چھوڑ دو کہ خالی عقل اور خالی دل شیطان کا گھر ہے. تو اگر کوئی استعمال نہیں کرے گا تو زنگ لگ جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ عقل، وہ سوچ اب کیا ہوگی؟ وہ خراب ہوگی. ایسے ہی آنکھوں کو 2 سال کے لیے بند کر کے رکھیں تو بعد میں دیکھنا چھوڑ جائیں گے. ایسے ہی سماعت ہے، ایسے ہی اعضاء ہیں. تو ہر مسل کو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، ہر پوٹینشل کو جو اللہ تعالیٰ نے دی. تو اگر قلب کو استعمال نہیں کریں گے، اور قلب کیا ہے؟ اس پہ جب تک قرآن پاک کو نہیں اتاریں گے، نور قرآن اس دل میں نہیں آئے گا، تو انسان کی زندگی نہیں بدلے گی کہ بل ران علی قلوبہم، اس دل کو زنگ لگ جائے گا. آپ نے فرمایا ان ھذہ القلوب تستع، ان دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے. پوچھا گیا کہ اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ تلاوت القرآنی، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور کثرت ذکر الموت، اور موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو. پیچھے ایمان کی بات ہوئی تو کہا کہ
ایمان دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے، اور جب ان چیزوں سے انسان محروم ہو جائے کہ اللہ نے تو صلاحیت دی تھی لیکن یہ کافر نے اپنے دل کے ڈھکن کو خود ہی بند کر دیا، تو دل میں نور قرآن نہیں اترا، زنگ لگ گیا، اب کیا ہے، وہ ایک جانور کا دل ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو اس کا دل اس کو صحیح راہ پہ چلاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ذَلِكَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل میں تقوی ہوتا ہے تو صراط مستقیم پہ انسان چلتا ہے۔ جب دل بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے، اعضاء بدلتے ہیں، سوچ بدلتی ہے، کل کائنات بدلتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ ایمان کا چراغ یہ دل میں مزین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو زندہ رکھے اور قرآن پاک کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ہم سب کے دلوں کو لے آئے۔ تو کافروں کے دلوں کی بات ہوئی کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے سیل لگا دی، پردہ ڈال دیا، حق پہچان کر بھی قبول نہیں کیا، اور ان کی کانوں پر بھی، یہ تھا جملہ فعلیہ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، دل بھی ختم، اب کان بھی بند، اب آنکھیں چلو ان سے کوئی کام لیتے تو ان کی بصارت پر، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، کرٹن ہے، بھاری کرٹن ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بتا دیا دیکھو ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ تیسرے گروہ کی بات کر رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتا ہے، آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفیکیشن کرا دی منافقین کی کہ منافق کیسے ہیں، زبان پہ کچھ اور دل پہ کچھ۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، مگر دراصل یہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں، ان کو بیماری کا پتہ ہی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور بیماری کیا ہے؟ دنیا پرستی کی، نفس پرستی کی، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، لالچ ہے، تعصب ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ تو یہ گندی زمین، ان کے دل بنجر تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو المرض فی قلوبہم نہیں کہا کہ صرف دلوں میں نہیں، دلوں میں بھی بیماری ہے، اور کہا کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا کام ہوگا اس کی سزا بھی ویسے ہوگی۔ جرم ان کا بڑا ہے تو سزا بھی بڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، دھوکہ دیتے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے، تو کہا ان کو دکھ دیتے، درد دیتے، ٹارچر کرتے، تو اللہ نے ان کے لیے تکلیف دہ عذاب رکھا۔ پہلی اللہ نے فرمایا بڑا عذاب کہ وہ پکے کافر ہیں، لیکن یہ زیادہ خطرناک، زیادہ ڈینجرس کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے آگ کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور کہا کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحرب خدعہ، یہ یخادعون کی بات ہو رہی ہے، تو کہا کہ الحرب خدعہ، جنگ بھی دھوکہ ہے، جنگ میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے کیریکٹرز بھی دکھا دیے کہ عبداللہ بن ابی یہ بہت بڑا منافق تھا، اپنے آپ کو مخلص ظاہر کرتا،
تو احد میں بہت بڑا اس نے دھوکہ دیا، ساتھ میں چلا لیکن واپس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کر دیا۔ قرآن پاک جب اتر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں بریکنگ نیوز دیتے تھے، اللہ کی کمنٹری ہوتی تھی کہ یہ مسجد میں آتا اور مسجد میں بیٹھ کر آ کر کہتا کہ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ اِنَّا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، آ کر یہ کہا کرتا تھا، کہا بات تو یہ سچی کرتا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر جھوٹ ہے، کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، تو سچ میں بھی یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، بات سچی کرتا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کا دل اور اس کی زبان سیم نہیں ہے۔ فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے خلاف کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دی جائے تو یہ خیانت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس منافقت کی بیماری سے بچائے، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کسی اور کے بارے میں ہم نے ججمنٹل نہیں ہونا، تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے خدا نخواستہ۔ اور سب سے بڑا جو اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ دردناک عذاب کیوں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن پوچھا گیا کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالی ہم سب کو وہ نور ایمان پیدا کریں کہ ہمارے قلوب بدلیں اور ہماری زبانیں بدلیں۔ جب دل بدلے گا تو جس کام کرنے کو دل کرتا ہے، اب دیکھیں کہ کوئی بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ذہن کے لیے کرتے ہیں، کوئی سلیبس بک ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے اور پھر جا کر اس کو ذہن میں رکھنے کا فائدہ ہوگا، اس کو لکھائیں گے، اس کا پیپر دیں گے، اس کا ایگزام دیں گے۔ لیکن قرآن پاک کیا ہے؟ یہ ذہن کے لیے بھی ہے اور یہ دل کے لیے بھی ہے، تو دل سے پڑھیں گے تو دل بدلے گا، عمل بدلیں گے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کہا کہ فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو جھوٹ بہت بڑا مرض ہے کہ جس کے دل میں مرض ہوگا تو اس کی زبان جھوٹی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹی زبانوں سے بچا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔